اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن الا ما ظهر منها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سورة النور کی چوتھی رکوع ہے جو 2 آیات آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پہلی آیات میں تو اللہ رب العزت مومنین جو مرد ہیں مسلمان ان سے مخاطب ہے اور ان کو حکم دے رہے ہیں۔ دوسری آیات میں اللہ رب العزت عورتوں سے مخاطب ہو کر ان کو حکم دے رہے ہیں۔ فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے مومنین مردوں سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کے وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ 2 حکم دیے ہیں، اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ فرمایا ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، یہ طریقہ تمہارے لیے پاکیزہ طریقہ ہے، تمہارے لیے بہترین طریقہ ہے کہ تم بے حیائی سے بچو۔ معاشرے میں جتنی بے حیائی پھیلتی ہے ان 2 جگہوں سے پھیلتی ہے، آنکھوں سے دیکھا اور آنکھوں کی حفاظت نہ کرنے سے پھیلتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنے سے پھیلتی ہے۔ آنکھوں کی حفاظت اگر کی جائے اور شرمگاہ کی حفاظت اگر کی جائے تو معاشرے میں ساری کی ساری بے حیائی ختم ہو جائے۔ اسی لیے اللہ رب العزت مردوں سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ فرمایا ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ رب العزت باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو، جو تم کام کرتے ہو، کارنامے سر انجام دیتے ہو، جو بھی تم کام کرتے ہو اللہ رب العزت کو اس کا علم ہے، چاہے وہ کام تم اعلانیہ طور پر کرتے ہو یا چپ کر کرتے ہو، ہر کام اللہ رب العزت جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت مومنات انہیں عورتوں سے، مسلمان مومن جو عورتیں ہیں ان سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے مومن عورتوں سے یعنی مومنات سے کہ یغضضن من ابصارہن، کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ پہلی آیت میں مردوں کو نگاہوں کی حفاظت کا حکم تھا، اب دوسری آیات میں عورتوں کو بھی نگاہوں کی حفاظت کا حکم ہے۔ فرمایا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ مردوں کو بھی یہ 2 حکم دے، عورتوں کو بھی یہ 2 حکم ہے۔ فرمایا مردوں سے بھی اللہ رب العزت مخاطب ہے کہ اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، شرمگاہ کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ عورتوں سے بھی رب تعالی مخاطب ہے اور فرما رہے ہیں کہ اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، عورتوں کے اس حکم میں، اس آیات میں عورتوں کے لیے اور بھی احکامات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان عورتوں سے کہہ دیجئے اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو خود ہی ظاہر ہو جائے، یعنی جو سجاوٹ کی جگہ ہیں، چہرہ ہو گیا، ہاتھ ہو گئے، اور بھی جتنے بھی سجاوٹ کی چیزیں ہیں،
جگہ ہیں اس کو کسی پر ظاہر نہ کرے. ہاں اگر وہ خود ظاہر ہو جائے تو پھر گناہ نہیں ہے، اگر قصدن یا نیت کر کے ظاہر کی تو گناہ کا کام ہے. یہ عورتوں کے ذمے یہ تیسرا کام لگ گیا، ایک اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، دوسرا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، اور تیسرا اپنی جو زینت کی جگہ ہیں، اپنی سجاوٹ کی جگہ ہیں، اس کو کسی پر ظاہر نہ کرنا. یہ تین ہو گئے. آگے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، ان عورتوں کو چاہیے کہ اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈال لیا کریں. انہیں جو دوپٹہ پہنتی ہے، جو چادر یہ عورتیں پہنتی ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی اس چادر اور اوڑھنیوں کے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈال لیا کرے. یہ چوتھا حکم ہو گیا عورتوں کو اللہ رب العزت کا. آگے پانچویں حکم میں اللہ رب العزت عورتوں سے مخاطب ہو کر فرما رہے کہ کن کن لوگوں کے سامنے یہ عورتیں آ سکتی ہے، یعنی کن کن لوگوں سے پردہ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کرو، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر سوائے اپنے شوہروں کے، او آبائہن، یا اپنے باپ کے، او آباء بعولتہن، یا جو شوہر کا جو باپ ہے، والد ہے، یعنی سسر، اس کے سامنے اگر پردہ نہ کرے تو بھی کوئی بات نہیں ہے. یہ تین ہو گئے. او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے بھی زینت کر کے عورتیں آ سکتی ہے. او ابناء بعولتہن، یا شوہر کے جو بیٹے ہو، یعنی دوسری بیوی سے شوہر کے جو بیٹے ہو اس کے سامنے بھی عورتیں سجاوٹ کر کے آ سکتی ہے، عورتیں بغیر پردے کے آ سکتی ہے. او اخوانہن، یا عورتیں اپنے بھائیوں کے سامنے بھی آ سکتی ہے. او بنی اخوانہن، یا اپنے جو بھائی ہے ان کے جو بیٹے ہیں ان کے سامنے بھی عورتیں آ سکتی ہے، ان سے بھی پردہ نہیں ہے. او بنی اخواتہن، یا جو بہنیں ہیں، بہنوں کے جو بیٹے ہیں ان کے سامنے بھی عورتیں آ سکتی ہے. او نسائہن، اور جو میل ملاپ کی عورتیں ہیں ان کے سامنے بھی عورتیں آ سکتی ہیں. یہاں پر پردہ کی ضرورت نہیں ہے، جو میل ملاپ کی عورتیں ہو گئی ان کے سامنے. آگے فرمائے او ما ملکت ایمانہن، یا جو باندیا ہے، غلام باندیا ہے جن کو بازار سے یا کسی جنگ میں ان کو مالی غنیمت کے طور پر لیا گیا ہو، ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان عورتوں کے سامنے بھی بغیر پردے کے آ سکتے، کیونکہ یہ اسی عورت کی ملکیت میں ہوتی ہے. آگے فرمایا او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا ان خدمت گزاروں کے جن کے دل میں کوئی جنسی تقاضا نہیں ہوتا. یعنی ایک شخص ہے، کسی کا وہ ہے، نوکر ہے، اور وہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اب اس کے دل میں کوئی جنسی تقاضا نہیں آ سکتا، اس کے سامنے بھی عورت آ سکتی ہے. اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ یہ اس سے مراد توپیلی ہے. توپیلی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو دعوت دی جائے کھانے کے لیے اور جس کو دعوت دی ہے اس کے ساتھ کوئی دوسرا بندہ بغیر دعوت دیے اس کے ساتھ آ جائے، اس کو کہتے ہیں توپیلی. یعنی بغیر دعوت کے دوسرے مہمان جس کو دعوت دی اس کے ساتھ آئے. تو ان لوگوں کا، ایسے لوگ، ان کا کام صرف کھانے کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کے ہاتھ جنسی تقاضا ان کے بہت کم ہوتا ہے. انہی کے بارے میں فرمایا ہے. لیکن اصل جو بات ہے وہ یہی ہے کہ اتنے بوڑھے ہو، خدمت گزار اتنے بوڑھے ہو کہ ان کے دل میں کوئی جنسی تقاضا باقی نہ ہو، ان کے سامنے بھی عورتیں آ سکتی ہیں. آگے فرمایا او الطفل الذی لم یظہر علی عورات النساء، یہاں پر نابالغ بچوں کے بارے میں فرمایا، لیکن نابالغ بچوں میں بھی ان بچوں کے بارے میں فرمایا کہ ان بچوں کے سامنے عورتیں آ سکتی ہیں کہ ان بچوں پر عورتوں کے چھپے ہوئے حصوں سے وہ بچے آشنا نہیں ہوئے ہو. یعنی ان بچوں کو پتہ نہیں ہو کہ عورتوں کے چھپے ہوئے جو اعضاء ہے، چھپے ہوئے جو حصے ہیں، اس کا کیا حکم ہے. یعنی نادان بچے ہو، ان میں عقل ابھی تک نہ آئی ہو، ان بچوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی ان کے سامنے بھی عورتیں آ سکتی ہے.
آگے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ یہاں سے اللہ رب العزت ایک اور حکم دے رہے ہیں عورتوں کو کہ مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ مارے کہ انہوں نے جو زینت چھپا رکھی ہے وہ معلوم ہو جائے۔ یعنی عورت نے کوئی سینڈل پہنی ہے اس طرح کی اور وہ ٹک ٹک کر کے سڑک پہ ٹک ٹک مار کر کے جا رہی ہے، تو سارے جتنے بھی مرد ہیں آس پاس سے گزر رہے ہیں ان سب کو معلوم ہو جائے کہ کون ہے کیا کر رہی ہے۔ یا اس عورت نے پازیب پہنی ہے اور وہ تیز تیز پاؤں زمین پر مار رہی ہے اور اس پازیب سے آواز آ رہی ہے، تو اس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ چاہے جس طرح بھی آواز آئے اس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے کہ زمین پر اپنے پاؤں کو اس طرح تیزی سے نہ مارے کہ اس سے آواز آئے اور جو زینت چھپا رکھی ہے اس عورت نے وہ معلوم ہو جائے۔ آگے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، مومنین سے اللہ رب العزت مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ توبہ کرو، سارے کے سارے جتنے بھی اے مومنین سب کے سب توبہ کرو اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف لو لگاؤ، لعلکم تفلحون، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے، تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ کس سے؟ اس توبے سے۔ ان تم جو توبہ کرو گے اپنے گناہوں سے، اپنے جمیع گناہوں سے، تو شاید کہ تمہیں اس توبے سے یہ توبہ اللہ رب العزت قبول کرے اور تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ تقبل اللہ منی۔